اس کویشچن میں بھی آپ کی رجوع کی ریکویسٹ آ گئی جی کرو جی کرو. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3199 میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب تم میت کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص دل سے دعا کرو، جبکہ آپ جنازے کے بعد دعا کو بدعت سمجھتے ہیں. پلیز اپنا رجوع یہ دونوں الگ ہیں جی. رجوع ریکارڈ کرا دیتے ہیں آپ کا ریکارڈ لگاتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ حدیث اگر آپ کھول کے خود پڑھ لیتے نا تو آپ کو پتہ چل جاتا. ابو داؤد کے اندر کتاب الجنائز چیپٹر میں یہ 3199 حدیث ہے نا. جی جی. یہ حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیں. یہ اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں تراویح کتنی کہتے ہیں وی، کس طرح کہتے ہیں تراویح، یہ تراویح ہوا ہے. صحیح. یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ہم بھی پیش کیا کرتے تھے جب تک ہم نے خود نہیں پڑھی ہوئی تھی. یہ حدیث یہ ہے کہ جب میت کے لیے جنازے کی دعا کرو، جب میت کے پہ نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو. مراد یہ کہ جنازے کے اندر جو کچھ کر رہے ہو نا خلوص کے ساتھ کرو. تو جنازے میں تو کئی دعائیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس پہ رحم فرما، اس کو بہتر نعم البدل عطا فرما، یہ ساری جو دعائیں آتی ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ ساری وہ خلوص کے ساتھ پڑھو. یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرواؤ خلوص کے ساتھ کراؤ جو آپ کروا رہے ہیں. جنازہ آپ کا 3 منٹ کا ہوتا ہے اور دعا 10 منٹ کی. 3 منٹ بھی میں نے ایسے غلطی سے کہہ دیا، 1 منٹ کا، سوائے اہل حدیث کے وہ جنازہ پڑھتے ہیں صحیح. باقی 1 منٹ کے اندر اور اس کے بعد 5 منٹ کی بے شمار بزرگوں کا نام لے لے کے دعائیں کرتے ہیں تو وہ اس سے پلی لے رہے ہوتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا 3199، اس سے اگلی حدیث آپ پڑھیں گے نا اس میں وہ جنازے کی دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. تو وہ دعا کیا جنازے کے بعد پڑھی جاتی ہے جنازے کے اندر؟ اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جب جنازہ پڑھ چکو تو دعا مانگو. اس میں الفاظ ہیں جب میت کے اوپر جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد خشوع خضوع کر کے یوں کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ کی ضربیں لگائیں. تو یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا. البتہ میت کے لیے دعا جنازے کے بعد جو ہے وہ قبر پہ جا کے، وہ داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے اس سے دعا کرو. بلکہ مسلم شریف میں تو بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. آخری حصہ اس کا میں سناتا ہوں. حضرت عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یعنی وصیت کی کہ میری میت کے ساتھ کوئی چراغ لے کے نہیں جانا، کوئی نوحہ کرنے والی نہ لے کے جانا، اور مجھے جب دفنا چکو تو میری قبر کے اوپر پانی چھڑکنا سنت ہے یہ. اس کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کو جواب دوں. یعنی وہاں قبر پہ بیٹھنے کی برکت سے وہ جو قبر کے اندر والا بندہ جو ہے اس کو اس کا نفع پہنچتا ہے. یہاں تو الٹ ہے نا، یہ کہتے ہیں قبر کے اندر والا باہر والے کو نفع پہنچاتا ہے. نا، یہ سر انجینئرنگ سے پہلے ہوتا تھا. انجینئرنگ میں یہ ہے کہ عمر بن عاص بھی کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پہ میرے بچوں بیٹھنا تاکہ تمہارے بیٹھنے سے مجھے فائدہ ہو. عمر بن عاص کو اگر باہر بیٹھ کے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کے بزرگوں کو بھی آپ کے وہاں بیٹھنے سے ان کی بخشش کے لیے دعا کرنے سے فائدہ ہوگا. ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. وہی نا انجینئرنگ، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکل آتا ہے. علی بھائی یہ جو اہل حدیث ہیں یہ جو نماز جنازہ اس میں جس طرح ہم عام نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے احلام شریف پڑھتے ہیں پھر ہاں جی وہی طریقہ ہے جی. ہاں یہی طریقہ ہے جنازے کا، یہی طریقہ ہے جی سر. اگلا نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ میں نے سنا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی 2 آیات گم ہو گئی تھیں تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلی گواہی کو 2 کے برابر قرار دے کر وہ آیات داخل کی تھیں. کیا یہ حدیث قرآن حکیم کو مشکوک نہیں بنا دیتی؟ دنیا کی کوئی حدیث قرآن پاک کو مشکوک نہیں بنا سکتی، کیونکہ قرآن اینڈ رزلٹ ہے. قرآن تب مشکوک ہوتا ہے جب قرآن پاک کے کئی نسخے مسلمانوں کے ہاتھ میں موجود ہوتے ہیں. مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک دنیا کے ہر مسلمان سورہ اخلاص وہی پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں. قرات کا جو اختلاف ہے وہ بھی اختلاف آپ دیکھیں اس کو بھی وہ اسٹیبلش ہے، وہ 7 اختلاف بھی نہیں کہنا چاہیے، 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے. لیکن اس میں بھی ایک ہی قرات جو قریش کی ہے وہی، اسی میں مصحف ہمارے پرنٹ ہوتے ہیں اور وہی اس وقت دنیا کے اندر چل رہے ہیں. امام کعبہ بھی اسی قرات کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں. عرب و عجم میں آپ چلے جائیں وہی قرات چل رہی ہوتی ہے. دوسری ایسے نالج چل رہی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ 7 قرات کے اوپر میں دیکھ لیں. قرآن پاک وہی ہے.
دو گتوں کے درمیان جو نبی الاسلام نے امت کو دیا ہے. بلکہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے, جب ان سے کسی نے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام نے اس کے علاوہ بھی کچھ دیا ہے, تو انہوں نے کہا نبی الاسلام نے دو گتوں کے درمیان جو دیا ہے نا قرآن, یہی قرآن ہے. اس کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب کا موقف یہ تھا کہ نبی الاسلام اپنی زندگی میں قرآن دو گتوں کے درمیان کر کے گئے ہیں, کیونکہ یہ تو دو گتوں کے الفاظ موجود ہیں اس میں. دوسرے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی وہ دو گتوں کے درمیان جو حضرت بکر نے جمع کروایا تھا اپنے دور میں, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں فارم میں ہے دو گتوں کے درمیان ہی ہے. اس کو آپ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں, دنیا سے کہیں سے قرآن اٹھائیں, سنی کا اٹھائیں, شیعہ کا اٹھائیں, کسی اور کا اٹھا لیں, ایک ہی قرآن ہے. ایک تو وہ کہانیاں نا جو ہم مناظروں کے اندر کرتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. فزیکلی قرآن یہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ جو عثمان طلحہ کاتب ہے جس نے یہ قرآن لکھا ہوا ہے, شام دمشق کا, کیوں جی دمشق کی لفظ ہے نا, دمشق نہیں ہے دمشق, علماء سے پوچھ کے. اچھا جی, تو یہ عثمان طلحہ رائٹر ہے دمشق کا جس نے یہ قرآن لکھا تھا, جو سعودیہ سے یہ چھپتا ہے, جو یہ خط نسخ میں چھپ رہا ہے, جو ہمارے سب کانٹیننٹ والی تاج کمپنی والی رائٹنگ میں ہے. اور سیم قرآن یہی ایران سے بھی چھپتا ہے, وہ ریڈ بائنڈنگ میں. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر آیت, ہر صفحے پہ ایک آیت ختم ہوتی ہے. یہ بڑا کمال اس نے لکھا ہے. کوئی بھی آپ دیکھیں, اس نے اس کی ایسی رائٹنگ کی ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آیت ختم ہو رہی ہے. تو قرآن تو ایک ہی چل رہا ہے. اس طرح کی جو روایتیں ہیں نا, ان کے اوپر بعض لوگ تو ان روایتوں کا انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں قرآن کو مشکوک کرتے ہیں. قرآن کیسے مشکوک ہو رہا ہے؟ کیا ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد کسی نے قرآن کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا؟ جو ان روایتوں کو مان بھی رہے ہیں وہ ان روایتوں کی تعویل کر رہے ہیں. جس طرح کہ میں مسئلہ تقدیر پہ جتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی, میں ان کی تعویل کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں, کیونکہ اگر ہم تقدیر کے مسئلے کو ویسا سمجھ لیں جیسا کہ جبریہ نے مانا ہے تو قرآن کا تو مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. قرآن تو کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. نبیوں کا مقدمہ سورہ نساء میں ہے کہ ہم نے نبی اور رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ پہ قیامت والے دن کو حجت نہ رہے لوگوں کی کہ ہمارے پاس انبیاء کیوں نہیں آئے تھے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. یہ بے شمار آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے انسان کو. ہاں ایک لمیٹڈ حد تک ہے. جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی ہمیں ول بھی دے دی ہے اور اختیار بھی, اور جن کا حکم نہیں دیا, مجھے نہیں اللہ نے حکم دیا کہ تیرا قد کتنا ہونا چاہیے, تیری آنکھوں کا رنگ کیا ہو, تیرے بال کس عمر میں سفید ہو, یہ اپنے پاس رکھا ہے. مجھے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, نماز کو قائم رکھنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, بھی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, یہ میرے اختیار میں. تو یہ تقدیر ہے. ٹھیک ہے جی, ٹوٹل مسئلہ جو سمجھنا آسان ہے. تو وہ سوال کیا تھا جی؟ وہ سیدنا خزیمہ کی جو گواہیاں ہیں, تو خزیمہ ابن ثابت انصاری والا جو یہ واقعہ ہے, یہ صحیح بخاری کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. اصل میں حضرت بکر صدیق نے جب قرآن پاک کو یعنی کتابی شکل میں جمع کروایا, جب اسی میں آتا ہے صحیح بخاری میں جنگ یمامہ کے موقع پر کچھ حفاظ شہید ہو گئے 700 کے قریب. یہ احادیث آپ کو مشکات کی پہلے جلد کے اینڈ پہ بھی قرآن کے جمع کرنے میں اختلافات کے حوالے سے مل جائے گی. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو نا دو گتوں کے درمیان ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے. نبی الاسلام کے زمانے میں بھی قرآن جمع تھا, لیکن سینوں میں جمع تھا, حفاظ تھے. عرب کے لوگوں کو اپنے حافظے کے اوپر آج بھی قرآن کی حفاظت سر حفاظ سے ہی ہو رہی ہے. قرآن کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے؟ حافظ. کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ اٹھ کے رشیا کے میوزیم میں چلے جائیں اور جا کے تاج کمپنی کا قرآن میچ کریں. وہ تاج کمپنی کا قرآن ہو, ضیاء القرآن کا, وہ اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے قدرت اللہ کمپنی کے قرآن کے اینڈ پہ کہ اس کو یہ 5 حافظوں میں لفظ لفظ پڑھا ہے, اور وہ تصدیق کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آج بھی قرآن سینہ بسینہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. بالکل. اے تھوڑے بزرگاں والا علم نہیں, اللہ نبی والا علم. وہ سینہ بسینہ نہیں ہے. سینہ بسینہ بھی وہی ہے جو دو گتیں درمیان ہے. تو آج بھی قرآن کی پروف ریڈنگ حفاظ ہی کر رہے ہیں. اللہ نے حفاظ کا ذریعہ حفاظ کو بنایا ہے, اور یہ چل رہا ہے نسل در نسل. اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے گواہیاں ڈال کے بیسیکلی نبی علیہ السلام جو نوٹس لکھوایا کرتے تھے نا, وہ تھی آپ کی وہی لکھوائی ہوئی ریٹن, آپ کے اپنے لکھوائے ہوئے نوٹس. صحابہ کرام کو یہ تو پتا تھا کہ یہ آیات ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیات کے بارے میں آتا ہے, اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم. انہی حدیثوں میں آپ کو ملے گا, بخاری کی اس حدیث کے اندر, کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک آیت نبی علیہ السلام سے سنتے تھے اور ہمیں یہ پتا تھا یہ قرآن کا حصہ ہے, لیکن ہمیں کہیں ریٹن فارم میں وہ ملی نہیں. اس کا مطلب وہ قرآن تو پہلے ہی ان کو, اچھا وہ ڈھونڈ رہے کیوں تھے؟
ढूंढता बंदा उस वक्त है जब कोई चीज गुमी हुई हो, बिल्कुल तो गुमा होने का उनको कहां से पता था? इसलिए कि उनके हाफजे में थी, सर उसी में से रिजल्ट निकला है। बिल्कुल ठीक। अगर साहबा कराम कह रहे हैं जी वो आयत घूम गई, एक चीज आपके इल्म में नहीं थी, वो गुमी कहां से हुई है? गुमी इसी में है कि आपके हाफजे में है कि ये आयत है, लेकिन वो कहीं से मिल नहीं रही। तो हाफजे में तो थी, रिटन फॉर्म में नबी इस्लाम के लिखवाए हुए नोट्स नहीं मिल रहे थे। तो वो साहबा कराम ने तलाश किए, तो हज़रत खुसैमा बिन्त साबित अंसारी के पास वो रिटन फॉर्म में नबी इस्लाम के नोट्स मिल गए। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें पता तो थी आयत, लेकिन हमें ये आप समझ लें नूरुन अला नूर था, लोगों का हिफ्ज वाला मामला भी था और नबी इस्लाम के नोट से काउंटर वेरीफाई, यानी दो कोऑर्डिनेट्स मैच करके। और इसमें नबी इस्लाम का मौजूदा था। उसी हदीस में मौजूद है एक तरीक में सही बुखारी के, खुज़ैमा बिन्त साबित अंसारी वो थे जिनकी अकेले की गवाही नबी इस्लाम अपनी जिंदगी में 2 के बराबर करके गए थे। अल्लाह सर, और वो वाकया बड़ा मशहूर है कि नबी इस्लाम ने काफिर के साथ सौदा किया किसी जानवर का, और आप अलैहिस्सलाम फरमाए इधर रुको, मैं घर जाता हूं। माल लेके आए, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी आपका तो मेरा कोई सौदा हुआ ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तूने नई चीज़ बेचनी ना बेच, लेकिन कम अज़ कम अल्लाह के रसूल पे झूठ तो ना बांध। तो वहाँ से हज़रत खुज़ैमा बिन्त साबित अंसारी गुजर रहे थे। उनका या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि आपके साथ इसने सौदा किया है। मामला रफा दफा हो गया। नबी इस्लाम ने कहा तूने गवाही किस तरह दे दी? उनके या रसूल अल्लाह मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की गवाही दी है आपकी ज़ुबान के ऊपर, जन्नत की, दोज़ख की, बाकी मामलात की, तो आपको तो मैं सच्चा मानता हूँ, ये तो छोटी चीज़ है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर सहाबा कराम को ऑनरी तौर पे उनको आप समझे निशाने हैदर दे दिया। ठीक है जी। आप फरमाया कि हर मामले में 2 गवाहों की ज़रूरत है। कुरान पाक में भी आया ना कि जब वसीयत लिखवाओ 2 गवाह। लेकिन अगर किसी मामले में खुज़ैमा अकेला आ गया, इसकी गवाही 2 के बराबर मान ले। अल्लाह। आप देखें ये मोर्जा कितने अरसे बाद अबू बकर के दौर में ज़ाहिर हुआ कि जब वो आयत नहीं मिल रही थी, मिली भी उसी बंदे के पास, और जितनी भी वही लिखवाई जा रही थी 2-2 बंदों की गवाही से लिखवाई जा रही थी। बिल्कुल ऐसे कि 2 बंदे रिटन रिकॉर्ड अपना दें कि ये नबी इस्लाम के वो नोट्स हैं लिखवाए हुए कातबीन वही से। इसके ऊपर एक बंदा मिलना था, दूसरा मिल नहीं था रहा। तो फिर लोगों को याद आया कि ये 2 के बराबर गवाही है, नबी इस्लाम का जिंदा मोर्चा। तो इस तरह के मतलब मामलात को ये गांधी साहब इस तरह की चीज़ों को पकड़ के डाउटफुल करते हैं। उन्हीं अहादीस के अंदर उन बातों का जवाब मौजूद होता है। मैं कहता हूँ जब एंड रिजल्ट ये है कि बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाला कुरान को मशकूक नहीं समझता, बल्कि कुरान को मुहकम मानते हुए उन आयात के आपको जो उन अहादीस के जवाब देता है, आप खाम खा क्यों दीन को डाउटफुल बनाते हैं? अदरवाइज अगर आप ये काम शुरू कर देंगे तो मैंने कुछ फकीहें दी हुई है, मेरा यूट्यूब पे क्लिप लाखों लोगों ने देखा है। क्या सही बुखारी 100% सही है? उसमें मैंने कुरान की भी कई मिसालें उसी डॉक्ट्राइन पे दी हैं कि जो मुनकरीन हदीस मानने से इनकार कर देंगे, सिर्फ इसलिए माने हुए कि कुरान के अंदर आई हुई है। तो अगर क्राइटेरिया आपने अकल ही मानना है तो फिर कुरान को भी अकल की टेस्ट से गुजारें। वो कहेंगे नहीं ये वही है, इसको मिन्नोआन मानना है, तो हम हदीस को भी वही के तौर पे मानते हैं, तो इसलिए हम उसको अकल के टेस्ट से नहीं गुजारते। हाँ, बुजुर्ग बाबों को चूंकि हम वही नहीं मानते, उसको वही के टेस्ट से गुजारते हैं, अपने टेस्ट से नहीं गुजारते। ये वही का टेस्ट है ना कि साहबा कराम को सही मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम फरमा रहे हैं जब तुम दूर से चल के आते थे तो कदमों का स्वाब मिलता था, और वो ये कह रहे हैं कि हमें इतने दूर से आते हुए थक जाते हैं, पहुंच नहीं पाते, और आप कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो हैं वो जनाब एक नमाज मदीना शरीफ पढ़ते हैं, एक मक्का शरीफ, बैतुल मक़दिस। तो हम वहीं पे आपकी ये कहानियां पेश कर रहे हैं कि साहबा को तो इकरामात हासिल नहीं थी, आपके बाबों को कहां से हासिल हो गई हैं? बिल्कुल सही। ठीक है, ये शैतान ने इनके साथ खिलवाड़ किया असल में, तो वो चल रहा था। ठीक है।